سنریہم آیاتنا فی الآفاق، ہم اپنے کی طرف سے بھیجے ہوئے حق کی نشانیاں تو دکھلاتے ہی رہتے ہیں، لیکن ہم دکھلاتے رہیں گے آفاق، دنیا میں، زمین پہ، کائنات میں، ہر جگہ ہم نشانیاں دکھاتے رہیں گے، اپنی نشانیاں جس سے ہمارا پتہ چلے، آیاتنا، ہماری نشانیاں، جس تک بندہ ان نشانیوں کے ذریعے ہم تک پہنچ سکے، وفی انفسہم، اور بندے کے اندر بھی جو نشانی ہے ہم انہیں دکھاتے رہیں گے۔ 1400 سال پہلے کی آیت ہے، ترقی کرتی جا رہی ہے دنیا، ترقی کرتی جا رہی ہے، دنیا کے بارے میں جتنی تحقیق ہو رہی ہے اللہ کی حقانیت اور وحدانیت پر اتنا ہی یقین آتا ہے۔ تمام مشرکانہ نظریات کی جدید سائنس جڑ کاٹ کے رکھ دیتی ہے۔ اتنی عظیم کائنات، اس پر قیاس کرنا ہی غلط ہے۔ جتنا سوچیں گے، ایک سائنسدان، عموماً سائنسدان دہریے تو ہوتے ہیں، مشرک نہیں ہوتے۔ عموماً سائنسدان جو اس طرح کی دنیا میں تحقیقیں کرتے ہیں نا، دہریے ہوں گے، ان کے لیے مشرک ہونا بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں اگر ہے بھی تو کوئی ایک ہی ہے، لیکن اس ایک کو وہ انرجی کا نام دیتے ہیں۔ کائنات کون چلا رہا ہے؟ کوئی نہ کوئی، ان کو تو سمجھ آتی کہ یار یہ کوئی چلا رہا ہے، کہتے انرجی چلا رہی ہے۔ یہی پرانا ہمارا فلسفہ، ہماری منطق جسے ہم پڑھتے رہے ہیں مدارس میں، یہ یونان سے فلسفہ آیا، اس نے ہمارے مدارس کی تعلیم کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا اس حوالے سے۔ وہ میں نے خود پڑھا ہوا ہے، ہیولا۔ اس کی آسان تعریف آپ کو بتا دیتا ہوں، متصل مع المتصل، منفصل مع المنفصل۔ منفصل کے ساتھ منفصل ہے، متصل کے ساتھ متصل ہے۔ اتنے لمبے چوڑے ہیولے کی ایک تھوڑی سی تعریف میں نے آپ کو آسان سی بتا دی۔ یعنی وہ کہتے ہیں یہ تار آپس میں جڑی ہوئی ہے نا، اس کے مادے آپس میں جڑے ہوئے ہیں، ہیولا نہ ہوتا تو یہ نہ جڑتا، ہیولا نہ ہوتا تو نہ جڑتا، متصل مع المتصل۔ اب آپ اس تار کو درمیان میں کینچی سے کاٹ دو، وہ کہتے ہیں ہیولا نہ ہوتا تو یہ نہ کٹتا۔ جب بندہ ساری چیزیں چھوڑ کے ان چیزوں کی طرف چلا جائے نا، تو ہوتا وہ اپنی نظر میں یا بعض پاگلوں کی نظر میں وہ بہت بڑا فلسفی ہوتا ہے، لیکن ایک لے مین کی نظر میں بھی وہ سب سے بڑا پاگل ہوتا ہے۔ کیا دنیا میں ایسے مشہور ترین فلسفیوں کی کمی ہے؟ فلاسفرز کی، جنہیں دنیا مانتی ہے، پڑھتی ہے، ان کے سامنے رکوع بجا لاتی ہے، وہ جو کہتے ہیں یہ دنیا ہے ہی نہیں ہے، خیالی ہے۔ آپ نے خیال کیا آپ زندہ ہیں، آپ خیال کیا آپ چل رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، جب خیال ہوگا مر جائیں گے۔ کہتے ہیں یہ خیال ہے ہی نہیں، ریئلٹی ہے ہی نہیں۔ آپ فلسفی کو پڑھیں، بندہ پاگل ہو جاتا ہے، راستہ ہی نہیں ملتا۔ اب ہیولا کی تعریف دیکھیں نا، کہ یہ چیز میری گھڑی جڑی ہوئی ہے، کیا کہتے ہیں یہ قرآن جڑا ہوا ہے، سارے یہ کیا کہتے ہیں ورقے جڑے ہوئے ہیں، کہتے ہیں یہ جڑے اس لیے اس میں ہیولا ہے۔ اسی جلد کو آپ کاٹ دیں، کہیں گے یہ کٹا اس لیے کہ اس میں ہیولا۔ بس آج کی جدید سائنس میں آپ اسی کو انرجی سمجھ لیں۔ اللہ تک نہیں پہنچیں گے، انرجی کی پوجا کریں گے، ہیولا کی پوجا کریں گے، اللہ تک نہیں پہنچیں گے۔ اور اللہ کتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں، یہ قرآن مستقبل کی بھی کتاب ہے، ماضی کی بھی کتاب تھی اور حال کی بھی کتاب ہے۔ دنیا جہاں کے لوگوں کو لے لیں، کتابوں کو لے لیں، وہ حال کی کہانی بیان کرتی ہے، وہ ماضی کی کہانی بیان کرتی ہے، مستقبل میں چند پیش گوئی کر دیتی ہے، 100 کر دیتی ہے، 50 غلط ہو جاتے ہیں، 10 اندھے کے تیر لگ جاتے ہیں۔ قرآن ایسی کتاب ہے، قیامت تک کے لیے جو اس نے علم کی باتیں اس میں لکھ دی ہیں نا، دنیا اوپر سے نیچے ہو جائے، اس کے زیر زبر شد مد میں کوئی غلطی ثابت نہیں کر سکتی۔ جو لکھا ہے اس کی تصدیق ہوتی جا رہی ہے۔ قرآن کی اندرونی شہادت بتاتی ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ قرآن کی اندرونی شہادت بتاتی ہے کہ یہ خدا کی کتاب ہے۔ اور اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی کہ آج مسلمان اس قرآن کو چھوڑ کے دوسری کتابیں یاد کرتا ہے۔ آپ نہیں دیکھتے ہیں بہت سے لوگوں کو ہزاروں شعر یاد ہوتے ہیں،
اور اس طرح شعر یاد ہوتے ہیں. شعر جہاں سے ختم ہوتا ہے وہاں سے شعر شروع کر دیں, شعر جہاں سے آغاز ہوتا ہے اس حرف سے شعر کو شروع کر دیں, ان کی زبان رکتی نہیں. لیکن انہی سے 2 آیات پوچھ لیں, نہیں آئیں گی. آ بھی گئی کوئی ایک آیت, ترجمہ نہیں آئے گا. اور ایسے لوگ بھی آپ کو پتہ ہی ہے, ڈوم بان میراثی گویے لطیفے سناتے جاتے ہیں, پوری رات گزر جائے گی ان کے لطیفے ختم نہیں ہوں گے. آپ کے پیٹ میں بل پڑ جائیں گے لیکن ان کے لطیفے ختم نہیں ہوں گے. آپ ذرا ان کو بٹھا کے صرف الف با تا سا پڑھنے کو وہ نہیں پڑھ سکیں گے, کلمہ صحیح نہیں پڑھ سکیں. کلمہ تو خیر آپ کی پوری ایلیٹ کلاس ہی نہیں پڑھ سکتی, اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون. کیوں؟ اشہد ان محمد رسول اللہ. وہ مؤذن کی آواز گھر میں سنی ہوتی محمد رسول اللہ, تو یہاں بھی آ کے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہ تو کلمہ پڑھنا نہیں آتا لوگوں کو. قرآن مستقبل کی بھی کتاب ہے. اللہ کہتے ہیں دعویٰ کرتے ہیں ہم آفاق میں نشانیاں اپنی دکھاتے چلے جائیں گے. آفاق تو آفاق, بندے کے اپنی جان کے اندر نشانیاں, اپنے اسرار عجائبات جو ہم نے اس کے اندر رکھے دکھاتے چلے جائیں گے, وہ ختم ہونے میں نہیں آئیں گے. آج آپ دیکھیں خود انسان کے اندر کتنی تحقیق ہو رہی ہے, کیا کچھ نہیں اس انسان کے اندر. انشاءاللہ کسی وقت اس پر بھی بات کریں گے اللہ تعالیٰ نے چاہا. لیکن وہ تحقیق ختم ہونے میں نہیں آتی, اس سے اللہ ہی کا پتہ چلتا ہے. حتی یتبین لہم انہ الحق, پتہ چل جائے گا ان سے, یہاں تک کہ بات واضح ہو جائے گی کہ قرآن ہی حق ہے. اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید. اب ڈرایا جا رہا ہے, کیا یہ کافی نہیں کہ اللہ ہر چیز کا گواہ ہے, جو یہ حرکتیں کر رہے وہ دیکھ رہا ہے. اللہ چھوڑے گا؟ بندہ چھپ کے گناہ کرتا ہے, اس کے ڈراوے کے لیے یہ کافی نہیں اللہ دیکھ رہا ہے. اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم. سب کچھ دیکھنے کے باوجود میں نہ مانوں, آخر کیوں؟ کہ میرے نبی اصل بات یہ ہے, یہ لوگ آنے والے دن کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں. آخرت کی بے یقینی نے حق کو پالنے کی جستجو ان کے اندر سے ختم کر کے رکھ دی ہے. اس لیے قرآن کا بڑا عجیب انداز ہے, وہ توحید کو آخرت سے ملا کے ہی ذکر کرتا. توحید آخرت گندے ہوئے ہیں, عقیدہ توحید آخرہ آخرت. صرف توحید بیان کرتے چلے جانا اور آخرت کی ایک بات بیان نہ کرنا, بہرحال یہ ادھوری بات ہو جاتی ہے. اگلے کے دل کے جو کھیتی ہے نا وہ کھلتی نہیں ہے, وہ زرخیز نہیں ہوتی. یہ میں بیان کرنے والے ساتھیوں سے کہتا ہوں, چونکہ بہت سے علماء بھی سنتے, تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ میں اہل علم میں معذرت کے ساتھ یہ کمزوری بہت دیکھتا ہوں. وہ توحید بیان کرتے ہیں تو صرف توحید بیان کرتے ہیں, آخرت کو درمیان میں لاتے ہی نہیں. اللہ جو جبار ہے, قہار ہے, حکیم ہے, حاکم ہے, وہ توحید کو آخرت کے بغیر ذکر ہی نہیں کرتا. توحید کا ذکر آخرت کے ساتھ, تاکہ بندہ متوجہ ہو جائے, چکنا ہو جائے, اس کے دل کے دروازے کھل جائیں, وہ سمجھنے پہ آ جائے. کیوں؟ بندہ ذاتی احساسات سے باہر جلدی نہیں نکلتا. جو احساسات اس کے بچپن میں اس کے اندر رچا بسا دیے گئے ہیں نا, اس سے وہ آسانی سے نہیں نکلتا. اس کے لیے طریقہ علاج یہ ہے کہ توحید آخرت دونوں کو ساتھ لے کے چلے. وہ کھرچتے چلے جائیں گے ذاتی احساسات, اور جب تک بندہ ذاتی احساسات سے بالاتر نہیں ہوتا, حق سمجھ میں نہیں آتا, حق سننے کے لیے وہ تیار ہی نہیں ہوتا. بندہ ذاتی احساسات سے بالاتر ہو جائے, حق سننے کی عادت ڈالے, پھر حق سننے کے بعد سہنا بھی سیکھے. یہ نہیں میٹھی میٹھی باتیں تو ہڑپ کر نہیں, ذرا کڑوی بال لگی نہیں کھڑے ہو گئے. ذاتی احساسات سے بالاتر ہو کے حق سننے کی عادت ڈالیں, حق سنیں گے سہنے کی عادت ڈالیں. جب آپ یہ تینوں کام کریں گے پھر حق سمجھ میں بھی آ جائے گا انشاءاللہ. یہ طریقہ ہے. الا انہ بکل شیء محیط. میرے نبی ہم ہر چیز کا گھیرا کیے ہوئے ہیں, گھیراؤ میں ہیں, ہر چیز ہماری گرفت میں, کوئی چیز باہر نہیں ہے. لا الہ الا اللہ